السلام علیکم دوستوں آج کی میری یہ ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعے کے متعلق ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے اپنے بندے کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبدالغفار کہتا ہے، تو کوئی عبدالجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی اور کوئی نوح نجی اللہ کہہ کر بلاتا رہتا ہے۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن ہی سے ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 9.5 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، مگر افسوس سوائے چند غریب اور مساکین لوگوں کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح ہی پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے یہ منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا کہ اے نوح، ایک کشتی بناؤ کہ ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، وہاں نہ تو کوئی سمندر تھا، نہ ہی دریا اور نہ ہی کوئی درخت۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے اور اس سے کیل بناتے، پھر تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً 100 سال تک آپ یہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی وہ قوم روز آپ کے پاس آ کر آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی تھی کہ نہ تو یہاں کوئی دریا ہے اور نہ ہی سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کشتی کو جس طرح نیچے سے بند کیا گیا تھا، اسی طرح اسے اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اس کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے ہی سے لوگ تھے، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند جام، سام، یافس اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا، ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبو دے گا۔ اس بات کو سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا اور اس پانی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی یہ ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے، اور ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ ان کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دور سے آواز دی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے
اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا اور 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا۔ بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف بس پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جسے کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فیٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہوا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا کے لایا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک پہاڑ پر ٹھہرے رہے۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلے گی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلے گی اور یافس جن سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا، کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح کی باقیات ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔